عثمان غنی کو گھر کو گھیرا ہوا ہے، کھانا پانی سب کچھ، باہر سے آنا بند کر دیا۔ اتفاق کی بات ایک دن حضرت عثمان غنی اپنی چھت کے اوپر چڑھے، پانی کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی پانی لے کے آؤ، پانی ہمارے گھر میں ایک بوند موجود نہیں ہے۔ چھت سے اعلان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کو خبر ہوئی کہ عثمان کے گھر میں پانی نہیں ہے، ایک قطرہ موجود نہیں۔ مشکیزہ بھرا، خچر پہ رکھا اور پانی دینے کے لیے خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خچر پہ سوار ہو کے حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہی ہیں۔ باغیوں نے ام المومنین کا بھی احترام نہیں کیا، نیزہ مارا، مسکیدے پہ پانی پھوٹ کے نیچے گر گیا اور پیچھے سے خچر کے اوپر حملہ کیا۔ خچر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کو بھاگتا ہوا لے کے صحراؤں میں جنگلوں کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ عثمان کے گھر میں پانی نہیں ہے، اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو کہا جاؤ تم لوگ اپنے خالو کے گھر پانی لے کے آؤ۔ حضرت حسن و حسین پانی کا مسکیزہ لیے حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف چل دیے پانی لے کے۔ باغی روک رہے ہیں، اندر نہیں جانے دے رہے۔ جو باغی تھے ان کے گھر کا جو محاصرہ گھیراؤ کیے ہوئے تھے، حسن و حسین کو روک رہے۔ حضرت عثمان غنی نے اندر سے دیکھا، منع کر دیا، کہا حسن حسین تم دونوں واپس چلے جاؤ، پانی لے کے، ہم کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ انشد کما باللہ، لڑنا ہے تو اللہ کے لیے لڑو، میرے لیے نہ لڑو، میرے لیے جھگڑا نہ کرو، میں تمہارے نانا کا واسطہ، پانی لے کے واپس جاؤ۔ حسن و حسین پانی لے کے واپس چلے گئے۔ 40 دن گزر گئے، 40ویں دن 40 دن لگاتار پانی کھانا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت عثمان غنی کے گھر جانا بند کر دیا باغیوں نے۔ 40واں دن ہے، جمعہ کا دن، حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے۔ کمزوری نکاحت اتنی ہے کہ غشی طاری ہوئی اور قرآن کے اوپر آپ کا چہرے مبارک پڑ کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی ہوئی، آپ کی بیوی حضرت عثمان غنی کی بیوی دوڑی ہوئی آئی، حضرت عثمان غنی کو ہلایا، کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ اٹھے، کہا عثمان ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ اب تو ہمارے گھر میں روزہ رکھنے کے لیے پانی کا گھونٹ تک بھی موجود نہیں ہے، افطاری کیسے کرو گے، روزہ کیسے رکھو گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا اے میری بیوی، ابھی جب قرآن پہ رکھے ہوئے مجھے غشی طاری ہوئی، بے ہوشی کے عالم میں میں تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان کیسے ہو؟ کہا اللہ کے نبی 40 دن سے کچھ نہ کھایا نہ پیا، 40 دن سے بھوکا ہی روزہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی سے اللہ کے نبی نے کہا عثمان غم نہ کرو، آج کے دن تمہیں افطاری کی دعوت میں دے کے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ افطاری کرو گے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی سے کہا میری بیوی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ دکھوں کی زندگی کٹنے والی ہے، اب ہمیں اس دکھوں سے نجات ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود افطاری کی دعوت دی ہے۔ کہا میری بیوی اب مجھے قرآن کی تلاوت کرنے دو، مجھے بلانا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کل قیامت کے دن پوچھے کہ عثمان اپنی آخری نگاہ دنیا سے آتے ہوئے تم نے کس پہ ٹکایا، تو میں کہہ سکوں اے اللہ میں دنیا چھوڑتے ہوئے اپنی آخری نگاہ اگر ٹکایا تو تیرے قرآن پہ، تیرے مقدس کتاب قرآن مجید پہ ٹکایا، مجھے بلانا نہیں۔ اتنے میں 4 باغی حضرت عثمان غنی کے دیوار کو پھلانگ کے اندر آ گئے۔
باغیوں میں سے ایک باغی نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا اور جھٹکا، پھر بھی عثمان غنی نے اپنی نگاہ کو قرآن کے حروف سے نہیں ہٹایا۔ دوسرا باغی نیزے سے وار کرتا ہے، نیزہ پسلیوں کو توڑتا ہوا چلا گیا، پھر بھی عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا باغی اپنی تلوار سے حملہ کیا، حضرت عثمان غنی کی گردن پہ گردن کٹ رہی تھی اور عثمان غنی کی زبان سے یہ آیت جاری تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک دن آئے گا جب اللہ ان سے ہر ایک چیز کا بدلہ لے گا۔ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے اور آپ کی گردن کٹ رہی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتنی بڑی شہادت پانے کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی کے کارناموں کو آج لوگ بھول گئے اور کربلا کے نام پہ ماتم کر رہے ہیں، جبکہ کربلا کی لڑائی 11 بجے شروع ہوئی اور 1 بجے کے قریب ختم۔ ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر، لیکن عثمان غنی کے اوپر جو ظلم جو ستم ڈھایا گیا وہ کسی اور کے اوپر نہیں ڈھایا گیا۔ 40 دن سے بھوکے پیاسے اور اپنی حفاظت کے لیے عثمان غنی نے ایک آدمی کا خون بہانا مناسب نہیں سمجھا۔ کہا لوگوں، اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے کہا کہ لڑائی کرنی ہے تو اللہ کے لیے لڑو، اگر خون بہانا ہے تو اللہ کے لیے، میری حفاظت کے لیے خون بہانا گوارا نہیں ایک آدمی کا بھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے کہ 10 برس تک لگاتار خلیفہ رہے، اور عثمان غنی کی دور خلافت میں جتنی ملکوں کو فتح کیا گیا ہم اور آپ نہیں جانتے، چین، افریقہ، برما، یہ سب حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں فتح کیے گئے، اور وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمانڈر تھا جس نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے اور گھوڑے سے نیچے اترا، کہا اللہ اب ادھر باقی پانی ہی پانی نظر آ رہی ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا اس سمندر کے بعد بھی کوئی زمین کی خشکی کا ایک حصہ موجود ہے تو میں وہاں بھی جاتا اور تیرے پرچم کو بلند کرتا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت عثمان غنی کے دور میں روم کے لوگ سمندروں سے آتے تھے کشتیاں لے کے اور مسلمانوں کے علاقے کو آگ لگا کے چلے جاتے تھے، بڑی تباہی مچاتے تھے وہ لوگ۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے کمانڈر حضرت امیر معاویہ، یہ عثمان غنی کے سب سے پہلے کمانڈر تھے، امیر معاویہ کو کہا دیکھو معاویہ، اگلے سال کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے میں بھی چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا بحری جہاز ہو، سمندری جہاز ہو، تاکہ مسلمانوں کے بستیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ امیر معاویہ کو حکم دیا، کہا دریائی جہاز بنواؤ۔ سال پورا نہیں ہوا 5000 بحری جہاز امیر معاویہ نے 1 سال کے اندر ہی تیار کیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کوئی ایسا ملک نہیں جو 1 سال کے اندر 5000 سمندری جہاز تیار کر سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان غنی کے کارنامے کو اگر بیان کیا جائے کئی جمعہ ختم ہو جائیں گے لیکن موضوع ختم نہیں ہوگا۔ بس اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت، ان کے جیسے اسلام کے اوپر خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ اللہ تو ہمیں صحابہ کرام کے زندگی کو صحیح معنوں میں سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني بلا ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔